ناظرین 2024 کے پاکستان کے الیکشن کے بعد کا دنگل اپنے عروج پر ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین خاتون رکن زرتاج گل اپنے علاقے سے دوبارہ الیکشن جیت کر ایک بار پھر پوری دنیا میں عمران خان اور تحریک انصاف کا بول بالا کر رہی ہے۔ زرتاج گل نئی نسل کی ایک سیاست دان ہے جنہوں نے 5 اکتوبر 2018 سے 10 اپریل 2022 تک عمران خان کی وزارت میں وزیر مملکت برائے موسمیات کے طور پر خدمات سر انجام دی، جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ اگست 2018 سے جنوری 2023 کے درمیان بھی پاکستان کی قومی اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں۔ اپنی سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ زرتاج گل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی اکثر خبروں کا حصہ بنتی رہتی ہیں اور خاص طور پر ایک بار پھر سے 2024 کا الیکشن جیت کر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو زرتاج گل کی زندگی اور ان کے سیاسی کیریئر کے بارے میں کچھ حیرت انگیز حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، زرتاج گل نامی اس پاکستانی سیاستدان کا پورا نام زرتاج گل وزیر ہے۔ یہ 17 اکتوبر 1984 کو پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا کے علاقے نارتھ وزیرستان میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق وزیر ٹرائب یعنی کہ وزیر قبیلے سے ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق وزیر قبیلے سے ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے نام زرتاج گل کے ساتھ وزیر لگایا جاتا ہے۔ ان کے والد احمد وزیر وابڈا میں چیف انجینئر کے عہدے پر کام کیا کرتے تھے۔ زرتاج گل نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں بنو اور میرن شاہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی اور یہاں پہلے کوئن میری کالج لاہور اور بعد میں نیشنل کالج آف آرٹ سے تعلیم حاصل کی اور پھر انہوں نے NCA سے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس زمانے میں زرتاج گل فیشن ڈیزائنر بننے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھا کرتی تھی۔ اپنی پڑھائی کے آخری دنوں میں زرتاج گل نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ یہ ایک نئی سوچ کی حامل خاتون تھی جو کہ ملک میں بہتری دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ خاص طور پر پچھلی کئی دہائیوں سے چلتے ہوئے اس پرانے کرپٹ سیاسی نظام کو بدلنا چاہتی تھی جس نے سال 1947 سے ہی ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ یہ 2005 میں پارٹی کی انصاف اسٹوڈنٹ فورم کی رضاکار بن گئی۔ انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر کی فنڈنگ کے لیے بھی رضاکارانہ طور پر بہت زیادہ خدمات سر انجام دی۔ زرتاج گل نے 2013 کے پاکستانی عام انتخابات میں NA 172 ڈیرہ غازی خان 2 سے PTI کی امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا، لیکن زرتاج گل یہ الیکشن ہار گئی۔ انہوں نے حافظ عبدالکریم کے 49,142 ووٹوں کے مقابلے میں 38,643 ووٹ حاصل کیے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ بےمانی کی گئی ہے۔ اس کے بعد 2018 کے عام انتخابات میں انہوں نے ایک بار پھر NA 191 ڈیرہ غازی خان 3 سے الیکشن میں حصہ لیا اور PTI کی امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئی۔ انہوں نے 90,000 ووٹ حاصل کرتے ہوئے اویس لغاری کو شکست دی اور PTI کی امیدوار کے طور پر قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئی۔ 5 اکتوبر 2018 کو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے وفاقی کابینہ میں شامل ہو کر منسٹر فار دی اسٹیٹ آف کلائمیٹ چینج کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کی۔ جون 2019 میں زرتاج گل کو میڈیا کی طرف سے بے حد تنقید کا نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بہن کو ڈائریکٹر لگوانے کے لیے نیکٹا پر پریشر ڈالا تھا۔ زرتاج گل کے پرنسپل سٹاف آفیسر نے نیکٹا میں محترم شبنم گل کی تقرری کے حوالے سے وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی محترمہ زرتاج گل کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سیکیورٹی داخلہ کو ایک سرکاری خط لکھا تھا اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس تمام تر صورتحال کا از خود نوٹس لے لیا تھا اور زرتاج گل سے کہا گیا کہ وہ اپنا خط واپس لے لے، لیکن ان کی بہن کو پھر بھی اس عہدے پر لگا دیا گیا۔ بعد میں نیکٹا نے وضاحت کرتے ہوئے ایک بیان بھی جاری کیا کہ زرتاج گل کی بہن شبنم گل کی تقرری میرٹ کی بنیاد پر کی گئی تھی، حالانکہ ان کی بہن کے پاس اس شعبے سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری یا تجربہ موجود نہیں تھا۔ نیکٹا کو خط بھیجنے پر زرتاج گل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، حالانکہ عمران خان کے معاون خصوصی نے یہ بیان دیا تھا کہ PTI کے دور حکومت میں کوئی بھی اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترقی نہیں دلوا سکتا۔ زرتاج گل جب نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں پڑھا کرتی تھی تو وہاں پر ان کے ساتھ علی نام کا ایک نوجوان بھی پڑھا کرتا تھا جو کہ ان کا کلاس فیلو تھا اور یہ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ علی کوئی اور نہیں بلکہ PTI کے لیڈر علی امین گنڈا پور تھے جو کہ زرتاج گل کے ساتھ ہی PTI کا حصہ بنے اور آج دونوں ہی ایک ساتھ عمران خان کے نظریے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 2018 کے بعد علی امین گنڈا پور نے بھی 2024 کے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ 2018 کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کو ہرا چکے ہیں۔ آج یہ بھی PTI کی آرمی کے سب سے بڑے سپاہیوں میں سے ایک ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔
زرتاج گل کی 3 خوبصورت بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ان کا ایک بھائی سال 2010 میں لاہور میں ایک خودکش حملے میں شہید بھی ہو چکا ہے۔ سیاست میں قدم رکھنے کی ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے بھائی کو انصاف دلوانا چاہتی تھی۔ زرتاج گل کہتی ہیں کہ سال 2001 سے لے کر آج تک 80,000 سے زیادہ پاکستانی افراد دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں اور یہ فخر محسوس کرتی ہیں کہ ان کے بھائی نے مادر وطن کے لیے قربانی پیش کی۔ ناظرین، جن دنوں زرتاج گل نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں زیر تعلیم تھی، انہی دنوں ان کے مستقبل کے شوہر ہمایوں رضا خان اخوند بھی GCU لاہور میں زیر تعلیم تھے۔ یہ نیشنل کالج آف آرٹس لاہور اپنے ایک دوست سے ملنے آئے تو یہیں پر ان دونوں کی پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ہمایوں رضا خان کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے تھا۔ یہ ایک بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات کے بعد سال 2010 میں ہمایوں نے اپنی بہن کے ذریعے اچانک سے زرتاج گل کے گھر اپنا رشتہ بھیج دیا اور اس طرح ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ زرتاج گل 2010 میں شادی کے بعد ڈیرہ غازی خان واپس چلی گئی۔ آج ان دونوں کی بہت ہی خوبصورت بیٹی بھی ہے۔ زرتاج گل اور ان کے شوہر ہمایوں رضا اپنی شادی کو لو میرج قرار دیتے ہیں۔ ہمایوں رضا خان آج بھی خود کو ایک انتہائی خوش قسمت انسان سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو اتنی خوبصورت سیاست دان بیوی ملی۔ یہ دونوں میاں بیوی آج عمران خان کے لیے سیاست کی دنیا میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ زرتاج گل کہتی ہے کہ ماضی میں ان کے شوہر ایک انتہائی ہینڈسم انسان ہوا کرتے تھے، جبکہ یہ خود بھی ماضی میں ایک حسین لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد اور خاص طور پر PDM کے دور حکومت میں ہونے والی ظلم و زیادتیوں کے بعد ان دونوں کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔ زرتاج گل کو سیاست کے آغاز میں ہی کامیابی نہیں ملی، بلکہ انہیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ کافی سبق سیکھے۔ سال 2018 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ 192 ڈیرہ غازی خان سے الیکشن میں حصہ لیا۔ اس حلقے میں ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اویس لغاری اور سابق وزیر اعلیٰ سردار دوست محمد کھوسا کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور حلقہ تھا جس میں زرتاج گل نے 90,000 سے زیادہ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طرح یہ پہلی بار MNA منتخب ہوئی اور PTI کا جھنڈا ڈیرہ غازی خان میں بلند کیا۔ جب یہ پہلی بار قومی اسمبلی پہنچی تو ان کے ساتھ PTI کی طرف سے جیتنے والے لوگوں میں مراد سعید صدر عارف علوی، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی جیسے سینئر ترین سیاستدان بھی شامل تھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حالیہ الیکشن میں بھی ایک بار پھر PTI کی شان زرتاج گل نے تحریک انصاف کی طرف سے کامیابی حاصل کی ہے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک بار پھر اپنی جیت کا کریڈٹ عمران خان کو دیا۔ PTI رہنما سابق وفاقی وزیر زرتاج گل نے کہا کہ وہ صرف عمران خان کے ووٹ سے ہی جیتی ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری نشست PTI کے بانی عمران خان کی امانت ہے اور یہ اپنی پارٹی کے تمام تر فیصلے عمران خان کی مشاورت سے ہی کریں گی۔ زرتاج گل کا کہنا تھا کہ میری انتخابی کامیابی میں میرا ذاتی ایک ووٹ بھی شامل نہیں، میں صرف اور صرف PTI کے ووٹ کی بدولت ہی جیتی ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے امیدوار الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے مناسب فورمز پر شکایات بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی اور 65,000 کے مارجن سے فتح حاصل کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق زرتاج گل وزیر نے NA 185 ڈیرہ غازی خان سے 95,000 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ آج ان کا نام ہر زبان زدِ عام ہے۔ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار محمود خان صرف 33,000 ووٹ حاصل کر سکے، جبکہ پیپلز پارٹی کے دوست محمد کھوسا نے صرف 25,000 ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ان کے حلقے NA 185 میں ووٹرز کی کل تعداد 4,355 ہے، جن میں سے 1,83,541 لوگوں نے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ اس طرح ووٹ ڈالنے والوں کی شرح صرف 46% رہی۔ ناظرین، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ الیکشن سے صرف ایک ہفتہ پہلے PTI کی شہزادی زرتاج گل کو الیکشن کمپین کی اجازت ہونے کے باوجود DG خان میں جلسہ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ PTI کی سابق وفاقی وزیر کو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے قانونی اجازت ہونے کے باوجود ڈیرہ غازی خان میں اندھی والی پل پہ جلسہ کرنے سے روکا گیا۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے لغاری گروپ کے حمایت یافتہ امیدوار اسی دن شہر کے مختلف چوکوں پر بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، مگر PTI پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی گئی ایک ویڈیو میں زرتاج گل نے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس نے ان کے حامیوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور ان کے 4 کارکنوں کو گرفتار بھی کیا۔ زرتاج گل نے کہا کہ انہوں نے اپنے انتخابی مہم کے ایک حصے کے طور پر عوامی جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لے لی تھی، مگر اس کے باوجود ان پر جلسہ کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس موقع پر زرتاج گل بھی اڑ گئی اور انہوں نے علاقہ چھوڑنے سے ہی انکار کر دیا تھا اور یہ اندھی والی پل کے چوک پر کرسی رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے PTI کے بانی عمران خان سے اپنی وفاداری پوری دنیا کے سامنے ظاہر کی۔ انہوں نے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ اپنے روایتی کرپٹ سیاستدانوں کو مسرت
کر دے، اور قوم نے بھی ان کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا اور آج ایک بار پھر سے 2024 کے الیکشن میں فتح حاصل کر کے سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔